سفارتکاری کی آڑ میں مکاری، ایران پر وحشیانہ بمباری جاری۔ امریکہ اور اسرائیل کے متعدد ایرانی شہروں پر حملے، 26 افراد جاں بحق۔ شمال مشرقی تہران میں امریکی اسرائیل حملے میں 10 افراد شہید، 9 زخمی۔ وہ شہر پر حملے میں ایک خاندان کے 4 افراد شہید۔ تہران میں ایران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر حملہ۔ اسرائیل کے ایران کی توانائی تنصیبات پر بھی حملے، بجلی گھر اور 2 اسٹیل پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ وہ شہر نیوکلیئر پلانٹ پر بھی حملہ۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں 100 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایٹمی توانائی کے ایرانی ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ شہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا۔ پرامن ایٹمی تنصیبات پر حملہ، عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی اور علاقائی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار۔ ایران کا ایٹمی تنصیبات پر حملوں کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کو تنصیبات پر حملوں کی قیمت چکانا ہوگی۔ حملے امریکہ کی سفارتکاری کے لیے دی گئی مہلت کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران جنگ کے خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان متحرک۔ آج 4 افریقی اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار۔ مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی اور ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان اسلام آباد پہنچ گئے۔ 4 ملکی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ بھی آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ پاکستان کی تینوں ملکوں کے وزراء خارجہ کے ساتھ مشاورتی بیٹھک ہوگی۔ اجلاس کی صدارت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ معزز مہمان پیر کو وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے اور عالمی صورتحال پر بات چیت، کشیدگی میں کمی کی اہمیت پر زور۔ قطری قیادت نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا انڈونیشین وزیر خارجہ کو بھی فون۔ علاقائی و عالمی صورتحال پر گفتگو، قریبی رابطے میں رہنے کا عزم۔ ایران کا بھی جوابی وار، آپریشن وعدہ صادق کی 85ویں لہر داغ دی۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بم برسا دیے۔ تل ابیب میں 1 اسرائیلی ہلاک اور 3 زخمی۔ مقبوضہ علاقے میں اسرائیلی صنعتوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ایلات میں 1 انٹرسیپٹر میزائل ناکام ہو کر گر گیا، عمارت کو نقصان۔ امریکی اڈوں پر بھی ایرانی میزائل اور ڈرون حملے۔ دبئی میں 2 مقامات پر حملے، امریکی افواج کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے دبئی میں جن 2 مقامات کو نشانہ بنایا وہاں 500 سے زائد امریکی فوجی چھپے ہوئے تھے۔ امریکی فوج اپنے اڈے چھوڑ کر چھپنے پر مجبور ہو چکی۔ خطے کو امریکی فوجیوں کا قبرستان بنا دیں گے۔ دبئی میں یوکرین کا اینٹی ڈرون سسٹم گودام تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ ابوظہبی میں بیلسٹک میزائلوں کا ملبہ گرنے سے 5 بھارتی شہری زخمی۔ کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ متعدد فوجی ہلاک، کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھی ڈرون حملے۔ ریڈار سسٹم کو نقصان، کویت کے سول ایویشن حکام کی تصدیق۔ سعودی عرب میں ایئر بیس پر حملے میں 15 امریکی فوجی زخمی، کئی ریفیولنگ طیاروں کو نقصان۔ سعودی وزارت دفاع کا 2 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ عمان کی سلالہ بندرگاہ پر ڈرون حملے، 48 گھنٹوں کے لیے آپریشنز معطل، پورٹ کو خالی کرا لیا گیا۔ یمن بھی مشرق وسطیٰ جنگ میں باقاعدہ طور پر شامل، اسرائیل پر حملے شروع کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حوثی باغیوں نے اسرائیل کے جنوبی علاقوں پر متعدد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ ہدف مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی تنصیبات تھیں۔ حوثی ترجمان کے مطابق حملہ لبنان، ایران، عراق اور فلسطین میں شہری انبار بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے رد عمل میں کیا۔ اہداف حاصل کرنے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ یمنی حملے کے بعد مشرق وسطیٰ کی جنگ خطرناک صورتحال میں داخل۔ دفاعی ماہرین نے حوثی حملوں کو ایران جنگ میں بڑی اور سنگین پیش رفت قرار دے دیا۔ خطے میں امن کے قیام اور ایران جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کی کوششیں تیز۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں جاری کشیدگی اور امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی گفتگو 1 گھنٹے سے زائد تک جاری رہی۔ وزیر اعظم کی ایران میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، مشکل حالات میں ایرانی عوام سے پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار۔ ایرانی صدر کو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کے امریکہ اور برادر اسلامی ممالک کے ساتھ سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا سفارتی رابطوں کا مقصد امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ امید ہے اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کے خاتمے کی کوئی مؤثر راہ نکلے گی۔
ایرانی صدر نے وزیر اعظم کی مخلصانہ سفارتی کاوشوں کو سراہا، مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ امریکہ جلد ایران جنگ سے نکل جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بیان سامنے آ گیا۔ بولے، امریکہ اپنے زیادہ تر فوجی اہداف حاصل کر چکا۔ صدر ٹرمپ ایرانی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے مزید کارروائی جاری رکھیں گے۔ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد طویل عرصے تک غیر مؤثر بنانا ہے۔ امریکہ 1 یا 2 سال تک ایران میں رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایران جنگ کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافہ عارضی قرار۔ ایک طرف سفارتکاری، دوسری طرف جنگ جاری۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن بادہ صادق کی 85ویں لہر کا آغاز۔ اسرائیل اور امریکی اڈوں پر ایرانی میزائلز اور ڈرونز کی برسات۔ مقبوضہ علاقے میں اسرائیلی صنعتوں کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب میں 1 اسرائیلی ہلاک اور 3 زخمی۔ دبئی میں 2 مقامات پر امریکی افواج پر حملے، بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ دبئی میں جن 2 مقامات کو نشانہ بنایا، وہاں 500 سے زائد امریکی فوجی چھپے ہوئے تھے۔ امریکی فوج اپنے اڈے چھوڑ کر چھپنے پر مجبور ہو چکی۔ خطے کو امریکی فوجیوں کا قبرستان بنا دیں گے۔ دبئی میں یوکرین کا اینٹی ڈرون سسٹم گودام تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ ابوظہبی میں بیلسٹک میزائلز کا ملبہ گرنے سے 5 بھارتی شہری زخمی۔ کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ، متعدد فوجی ہلاک۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھی ڈرون حملے، ریڈار سسٹم کو نقصان۔ کویت کے سول ایویشن حکام کی تصدیق۔ سعودی عرب میں ایئر بیس پر حملے میں 15 امریکی فوجی زخمی، کئی ریفیولنگ طیاروں کو نقصان۔ سعودی وزارت دفاع کا 2 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ عمان کی سلالہ بندرگاہ پر ڈرون حملے، 48 گھنٹوں کے لیے آپریشنز معطل، پورٹ کو خالی کرا لیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی متعدد ایرانی شہروں پر بمباری، 26 افراد جاں بحق۔ تہران میں ایران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر حملہ، اسرائیل کی ایران کی توانائی تنصیبات پر بمباری، بجلی گھر اور 2 اسٹیل پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ بوشہر نیوکلیئر پلانٹ پر بھی حملہ۔ ایٹمی توانائی کے ایرانی ادارے نے دعویٰ کیا کہ بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا۔ پرامن ایٹمی تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی اور علاقائی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار۔ ایران کا ایٹمی تنصیبات پر حملوں کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، اسرائیل کو تنصیبات پر حملوں کی قیمت چکانا ہوگی۔ حملے امریکہ کی سفارتکاری کے لیے دی گئی مہلت کی خلاف ورزی ہیں۔ سربراہ عالمی توانائی ایجنسی رافیل گروسی نے ایران کے ایٹمی پلانٹ کے قریب فوجی کارروائی پر تابکاری کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ایٹمی حادثے کے خطرے سے بچنے کے لیے تمام فریقین کو احتیاط کی تلقین۔ ایران پہل کرتے ہوئے کسی پر حملہ نہیں کرے گا، ایرانی صدر نے پھر واضح کر دیا۔ ملکی انفراسٹرکچر اور معاشی مراکز کو نشانہ بنانے پر دشمن کو دندان شکن جواب کی وارننگ بھی دے دی۔ مسعود پزشکیان نے خطے کے ممالک کو بھی خبردار کر دیا۔ کہا، اگر وہ ترقی اور امن چاہتے ہیں تو اپنی سرزمین کو دشمن کے جنگی اڈے کے طور پر استعمال نہ ہونے دیں۔ کسی بھی ملک سے ایران کے خلاف جنگ کی اجازت دینا خود ان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ علاقائی سلامتی اور معاشی ترقی کے لیے غیر ملکی مداخلت کا خاتمہ ضروری ہے۔ خلیجی ممالک نے امریکہ کی ایران مخالف جنگی حکمت عملی پر سوال اٹھا دیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق امریکی اڈوں کی موجودگی نے خلیجی ممالک کو براہ راست جنگی ہدف بنا دیا۔ مزید سخت ممکنہ ایرانی جوابی حملوں سے خلیجی ریاستیں شدید بے چینی کا شکار۔ کئی عرب ممالک اب امریکہ کے بجائے چین سے دفاعی تعلقات بڑھانے کے خواہاں۔ دی اکانومسٹ کا کہنا ہے کہ امریکی اتحادی خلیجی ممالک کبھی بھی ایران جنگ کے حامی نہ تھے۔ خلیجی ممالک کو خدشہ ہے کہ زخمی ایران پہلے سے بڑا خطرہ بن جائے گا۔ ادھر ترک انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ابراہیم کولن کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک پر ایران کے حملے ناقابل قبول ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جنگ کس نے شروع کی۔ کشیدگی روکنے کے لیے اس پر دباؤ بڑھانا چاہیے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے کا مشن، پاکستان عالمی سطح پر مرکز نگاہ بن گیا۔ پاکستان 4 افریقی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کل 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ برادر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے استقبال کی تیاریاں، 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشاورتی اجلاس ہوگا۔
خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں سمیت اہم امور ایجنڈے میں شامل۔ معزز مہمان اگلے روز وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، کشیدگی میں کمی کی اہمیت پر زور۔ قطری قیادت نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا انڈونیشین وزیر خارجہ کو بھی فون۔ علاقائی و عالمی صورتحال پر گفتگو، قریبی رابطے میں رہنے کا عزم۔ ایران کا اسرائیل کے حساس ترین شہر ڈیمونا پر براہ راست حملہ، اسرائیلی دفاعی نظام کی کلئی کھل گئی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیل کے پاس ایرانی حملوں کو روکنے والے انٹرسیپٹر میزائل ختم، دفاعی ڈھال ناکام ہونے پر اسرائیل سنگین دفاعی بحران کا شکار ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا کی بھی جدید ترین میزائل انٹرسیپٹرز کے استعمال میں کمی کی تصدیق۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں کے باعث ذخائر پر دباؤ بڑھنے لگا، میزائلز کی کمی پر اسرائیل کم صلاحیت والے سسٹمز پر انحصار کرنے لگا۔ مہنگے اور جدید انٹرسیپٹرز کو محفوظ رکھنے کے لیے متبادل نظام کا استعمال شروع کر دیا۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ کے امور پروفیسر جان میئر شائمر نے کہا، جنگ میں جیت ایران کی ہوگی۔ ٹرمپ کے پاس ایران کے مطالبات تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب نئے ہرمز کھلوانے کے لیے آپریشن ڈرونا خواب ثابت ہوگا۔ نیٹو افواج کے سابق ڈپٹی کمانڈر نے امریکی صدر کو خبردار کر دیا۔ رچرڈ شارف نے کہا کہ اگر امریکی فوج ایرانی جزیروں پر اتری تو اسے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی افواج خشکی کے اندر سینکڑوں میل دور سے ڈرون حملوں کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایران کو کمزور نہ سمجھا جائے، اس کے پاس اب بھی نمایاں عسکری صلاحیت موجود ہے۔